تاریخ ابن عاشقیر میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 1000 سال پیشتر یمن کا بادشاہ تبع اول ہماری تھا۔ ایک مرتبہ وہ اپنی سلطنت کے دورے کو نکلا۔ 12,000 عالم اور حکیم اور 1,32,000 سوار اور 1,13,000 پیدل اپنے ہمراہ لیا، اور اس شان سے نکلا کہ جہاں بھی پہنچتا اس کی شان و شوکت شاہی دیکھ کر مخلوق خدا چاروں طرف سے نظارہ کو جمع ہو جاتی تھی۔ یہ بادشاہ جب دورہ کرتا ہوا مکہ معظمہ پہنچا تو اہل مکہ سے کوئی اسے دیکھنے نہ آیا۔ بادشاہ حیران ہوا اور اس نے اپنے وزیر اعظم سے اس کی وجہ پوچھی، تو اس نے بتایا کہ یہ شہر میں ایک گھر ہے جسے بیت اللہ کہتے ہیں، اس کی اور اس کے خادموں کی جو یہاں کے باشندے ہیں تمام لوگ بے حد تعظیم کرتے ہیں، اور جتنا آپ کا لشکر ہے اس سے کہیں زیادہ دور سے نزدیک کے لوگ اس گھر کی زیارت کو آتے ہیں، اور یہ یہاں کے باشندوں کی خدمت کر کے چلے جاتے ہیں۔ پھر آپ کا لشکر اتنے خیال میں کیوں آئے؟ یہ سن کر بادشاہ کو غصہ آیا اور قسم کھا کر کہنے لگا کہ میں اس گھر کو کھودوا دوں گا اور یہاں کے باشندوں کو قتل کرواؤں گا۔ یہ کہنا تھا کہ بادشاہ کے ناک، منہ اور آنکھ سے خون بہنا شروع ہو گیا۔ ایسا بدبودار مادہ بہنے لگا کہ اس کے پاس بیٹھنے کی بھی کسی کو طاقت نہ رہی۔ اس مرض کا علاج کیا گیا مگر اچھا نہیں ہوا۔ شام کے وقت بادشاہ کے ساتھی عالموں میں سے ایک عالم ربانی تشریف لائے اور نبض دیکھ کر فرمایا کہ مرض آسمانی ہے اور علاج زمین سے کر رہے ہو۔ اے بادشاہ، آپ نے اگر کوئی بری نیت کی ہے تو فوراً اس سے توبہ کیجیے۔ بادشاہ نے دل ہی دل میں بیت اللہ شریف اور خدائے کعبہ کے متعلق اپنے ارادے سے توبہ کیا۔ توبہ کرتے ہی اس کا یہ خون اور مواد بہنا بند ہو گیا، اور پھر صحت کی خوشی میں اس نے بیت اللہ شریف کو ریشمی غلاف چڑھایا اور شہر کے ہر باشندے کو 7 اشرفیاں اور 7 ریشمی جوڑے نذر کیے۔ پھر یہاں سے چل کر جب مدینہ منورہ پہنچا تو ہمراہی عالموں نے جو آسمانی کتابوں کے عالم تھے وہ وہاں کی مٹی کو سونگھا اور کنکریوں کو دیکھا، اور نبی آخرالزماں کی ہجرت کی جو علامات انہیں پڑھی تھی ان کے مطابق اس سرزمین کو پایا، تو آپ میں سے عہد کر لیے کہ ہم یہاں ہی مر جائیں گے مگر اس سرزمین کو نہ چھوڑیں گے۔ اگر ہماری قسمت میں ساتھ دیا تو کبھی نہ کبھی جب نبی آخرالزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائیں گے ہمیں بھی زیارت کا شرف حاصل ہو جائے گا، ورنہ ہماری قبروں پر تو ضرور ہی کبھی نہ کبھی ان کی جوتیوں کی مقدس خاک اڑ کر پڑ جائے گی تو ہماری نجات کے لیے کافی ہے۔ یہ سن کر بادشاہ نے ان عالموں کے واسطے 400 مکان بنوائے اور اورا بڑے عالیگ روانی کے مکان کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر 1-2 منزلہ عمدہ مکان تیار کرایا، اور وصیت کر دی کہ جب آپ تشریف لائیں تو یہاں مکان آپ کی آرام گاہ ہوگی، اور ان 400 علماء کی کافی امداد بھی کی۔ کہا تم ہمیشہ یہیں رہو۔ پھر بڑے عالم ربانی کو ایک خط لکھا کر دیا اور کہا کہ میرا یہ خط اس نبی آخرالزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کر دینا۔
اور اگر زندگی بھر تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا موقع نہ ملے تو اپنی اولاد کو وصیت کر دینا کہ نسل بہ نسل میرا یہ خط محفوظ رکھیں، حتیٰ کہ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ یہ کہہ کر بادشاہ وہاں سے چل دیا۔ کم ترین مخلوق طبع اول ہماری کی طرف سے رفیع المذنبین سید المرسلین محمد صلی اللہ علیہ وسلم: اے اللہ کے حبیب، میں آپ پر ایمان لاتا ہوں اور جو کتاب آپ پر نازل ہوگی اس پر بھی ایمان لاتا ہوں، اور میں آپ کے دین پر ہوں۔ پاس آ کر مجھے آپ کی زیارت کا موقع مل گیا تو بہت اچھا ہوگا، وہ غنیمت، اور اگر میں آپ کی زیادہ تر زیارت نہ کر سکا تو میری شفاعت فرمانا، اور قیامت کے روز مجھے فراموش نہ کرنا۔ میں آپ کی پہلی امت سے ہوں اور آپ کے ساتھ آپ کی امت سے پہلے ہی بیعت کرتا ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور آپ اس کے سچے رسول ہیں۔ شاہ یمن کا یہ خط ان 400 عالموں کی نسل در نسل دوبارہ جان کی طرح حفاظت کی جاتی رہی، یہاں تک کہ 1000 سال بعد وقت گزر گیا۔ ان عالموں کی اولاد اس کثرت سے بڑھی کہ مدینے کی آبادی میں کئی گنا اضافہ ہو گیا۔ دست بست وصیت کے اس بڑے عالم ربانی کی اولاد میں سے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا اور آپ نے وہ خط غلام خاص ابو لیلہ کی حفاظت میں رکھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ پہنچے اور مدینہ منورہ کی الوداعی گھاٹی ثانیت کی گھاٹیوں سے آپ کی اونٹنی نمودار ہوئی اور مدینے کے خوش نصیب لوگ محبوب خدا کی استقبال کرنے کے لیے بھیڑ کی بھیڑ آ رہے تھے۔ یہاں آپ نے مکانوں کو سجا رکھا تھا، کوئی دعوت کا انتظام کر رہا تھا اور سب یہی اشارہ کر رہے تھے کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف فرما ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اونٹنی کی نکیل چھوڑ دو، جس گھر میں یہ بیٹھ جائے گی وہیں میری قیام گاہ ہوگی۔ چنانچہ 2 منزلِ مکان شاہ یمن طبع نے حضور کی خاطر بنوایا تھا، وہ اس وقت حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا۔ اسی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی جا کر ٹھہر گئی۔ لوگوں نے ابو لیلہ کو بھیجا کہ جاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شاہ یمن طبع کا خط دے آؤ۔ جب ابو لیلہ حاضر ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھتے ہی فرمایا، تو ابو لیلہ ہے؟ یہ سن کر ابو لیلہ حیران ہو گیا۔ حضور نے پھر فرمایا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ شاہ یمن کا جو میرا خط تمہارے پاس ہے لاؤ، وہ مجھے دے دو۔ چنانچہ ابو لیلہ نے وہ خط دیا اور حضور نے پڑھ کر فرمایا، نیک بھائی طبع کو عارف و شاباش ہے۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر زمانے میں چرچا رہا ہے۔ خوش قسمت افراد نے ہر دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض پایا۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگلی پچھلی تمام باتیں جانتے ہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں مکانوں اور بازاروں میں سجانا اور سجاوٹ کرنا صحابہ کرام کی سنت ہے۔
پھر آج اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں بازاروں کو سجایا جائے، گھروں کی سجاوٹ کی جائے اور جلوس نکالا جائے تو اسے بدعت کہنے والا خود کیوں نہیں بدعتی ہوگا؟